اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث زکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے۔ آج ہمارا عنوان گفتگو ہے سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب۔ فرماتے ہیں سونے کے نصاب دو ہیں۔ اس کا پہلا نصاب 20 مسکال شرعی ہے، جبکہ ہر مسکال شرعی 18 نقود کا ہوتا ہے۔ پس جس وقت سونے کی مقدار 20 مسکال شرعی تک، جو آج کل کے 15 مسکال کے برابر ہوتے ہیں، پہنچ جائے اور وہ دوسری شرائط بھی پوری ہوتی ہوں جو بیان کی جا چکی ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان اس کا 40واں حصہ جو 9 نقود کے برابر ہوتا ہے زکوٰۃ کے طور پر دے، اور اگر سونا اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا نصاب 4 مسکال شرعی ہے، جو آج کل کے 3 مسکال کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 15 مسکال پر 3 مسکال کا اضافہ ہو جائے تو ضرور کہ تمام تر 18 مسکال پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں۔ اگر 3 مسکال سے کم اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ صرف 15 مسکال پر زکوٰۃ دے، اور اس صورت میں اضافے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو اضافہ ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر 3 مسکال اضافہ ہو تو ضرور کہ تمام تر مقدار پر زکوٰۃ دے، اور اگر اضافہ 3 مسکال سے کم ہو تو جو مقدار بڑھی ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کا نصاب فرماتے ہیں اس کا پہلا نصاب 105 مروجہ سکہ ہے، لہذا جب چاندی کی مقدار 105 مسکال تک پہنچ جائے اور وہ دوسری شرائط بھی پوری کرتی ہوں جو بیان کی جا چکی ہیں، ضروری ہے کہ انسان اس کا 2.5% جو 2 مسکال اور 15 نقود بنتا ہے بطور زکوٰۃ دے، اور اگر وہ اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا نصاب 21 مسکال ہے، یعنی اگر 105 مسکال پر 21 مسکال کا اضافہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ پورے 126 مسکال پر زکوٰۃ دے، اور اگر 21 مسکال سے کم اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ صرف 105 مسکال پر زکوٰۃ دے، اور جو اضافہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جتنا بھی اضافہ ہوتا جائے یہی حکم ہے، یعنی اگر 21 مسکال کا اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ تمام تر مقدار پر زکوٰۃ دے، اور اگر اس سے کم اضافہ ہو تو وہ مقدار جس کا اضافہ ہوا ہے جو 21 مسکال سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اسے شک ہو کہ نصاب کی حد تک جا پہنچی ہے تو احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے کہ تحقیق کرے۔ فرماتے ہیں جس شخص کے پاس نصاب کے مطابق سونا یا چاندی ہو، اگرچہ وہ اس پر زکوٰۃ دے دے لیکن جب تک اس کے پاس سونا یا چاندی پہلے نصاب سے کم نہ ہو جائے ضروری ہے کہ ہر سال ان پر زکوٰۃ دے۔ اچھا، فرماتے ہیں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت میں ہو اور ان کے ذریعے لین دین کا رواج ہو۔ اگر ان کی مہر مٹ بھی چکی ہو لیکن لین دین کا رواج ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر لین دین کا رواج ختم ہو چکا ہو تو چاہے وہ مہر مٹ چکی ہو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ سکہ دار سونا اور چاندی جنہیں عورتیں بطور زیور پہنتی ہوں، جب تک وہ رائج ہوں، یعنی سونے اور چاندی کے سکوں کے طور پر ان کے ذریعے لین دین ہوتا ہو، احتیاط کی بنا پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر ان کے ذریعے لین دین کا رواج باقی نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی پہلی نصاب کے برابر نہ ہو، مثلا اس کے پاس 104 مسکال چاندی اور 14 مسکال سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ 11 مہینے نصاب کی مقدار کے مطابق کسی شخص کی ملکیت میں رہیں۔
اگر 11 مہینوں میں کسی وقت سونا اور چاندی پہلے نصاب سے کم ہو جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو، وہ 11 مہینے کے دوران انہیں کسی دوسری چیز سے بدلے یا انہیں پگھلا لے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو سونے یا چاندی سے بدلے، یعنی سونے کو سونے یا چاندی سے، یا چاندی کو چاندی سے یا سونے سے بدل لے تو احتیاط واجب بنا پر زکوٰۃ دے۔ اگر کوئی شخص 12 مہینے میں سونا یا چاندی کے سکے پگھلائے تو ضروری ہے کہ ان پر زکوٰۃ دے، اور اگر پگھلانے کی وجہ سے ان کا وزن یا قیمت کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پگھلانے سے جو پہلے زکوٰۃ واجب تھی اس پر وہ ادا کریں۔ سونے اور چاندی کے سکے جن میں معمولی سے زیادہ دوسری دھات کی آمیزش ہو، اگر انہیں چاندی اور سونے کے سکے کہا جاتا ہو تو اس صورت میں جب وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، گو ان کا خالص حصہ نصاب کی حد تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر انہیں سونے اور چاندی کے سکے نہ کہا جاتا ہو تو خواہ ان کا خالص حصہ نصاب کی حد تک پہنچ بھی جائے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جس شخص کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہوں، اگر ان میں دوسری دھات کی آمیزش معمول کے مطابق ہو تو اگر وہ شخص ان کے زکوٰۃ سونے اور چاندی کے ایسے سکوں میں دے جن میں دوسری دھات کی آمیزش معمول سے زیادہ ہو، یا ایسے سکوں میں دے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے نہ ہوں لیکن یہ سکے اتنی مقدار میں ہوں کہ ان کی قیمت اس زکوٰۃ کی قیمت کے برابر ہو جو اس پر واجب ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔